بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مطالعے کے دوران ایک بڑی عجیب حدیث سامنے آئی۔ وہ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں جو آج کے موجودہ حالات پر صحیح صادق آتی ہے اور صحیح منطبق ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت سے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر 5 چیزیں تم دیکھ لو تو پھر وہ 5 چیزیں اس کے بدلے میں تمہارے اوپر مسلط کر دی جائیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی، اگر میری امت میں جب فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو پھر میری امت پہ در پہ بیماریوں کے نزول کا انتظار کرے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں فحاشی اور عریانی کھلم کھلا نظر آتی ہے، وہ لباس کی صورت کے اندر ہو، برقعے کی صورت کے اندر ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو۔ عورت کے لیے تو خوشبو غیر محرم کے لیے لگانا بھی حرام ہے۔ جو ایسی عورت خوشبو لگائے گی تو جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ پائے گی۔ آج یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ اسی طرح برقع حجاب، وہ حجاب ہی نہیں رہا، وہی حجاب جو ہے وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ اس سے جسم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پہ در پہ بیماریاں بھی اسی طرح ہم پر ہیں۔ کرونا پہلے نہیں تھا، اب ہے۔ ایڈز پہلے نہیں تھا، اب ہمارے ہاں ہے۔ پہلے ڈینگی نہیں تھا، اب اس کی کثرت ہے۔ تو کتنے سارے لوگ سال ہا سال اسی بیماری کے اندر وہ گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہونے لگ جائے گی تو پھر قحط، مہنگائی، معاشی تنگی، حکمرانوں کے مظالم کے ذریعے انہیں سزا دی جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ناپ تول کی کمی کرنے کی کئی ویڈیو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سوشل میڈیا پر چلی، ریڑھی باندھ سے لے کر ایک دکاندار تک اور پھر اس سے بڑے تاجر تک۔ ظاہری بات ہے پھر اس کے بدلے کے اندر ہمیں قحط ملا، مہنگائی ملی، معیشت کی تنگی، معاشی تنگی ہمیں ملی ہے، اور اسی طرح حکمرانوں کے ذریعے ہم پر مظالم یہ سزا کے طور پر ہمیں ملے۔ اور آپ دیکھیں کہ حکمران بھی کس طرح سے طرح کے وار کر کے عوام پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے، زکوٰۃ اپنے اموال کی زکوٰۃ کو پورا ادا نہیں کریں گے تو اس وقت پھر آسمان سے بارشیں روک دی جائیں گی۔ جو بارشیں ہوں گی وہ اس لیے ہوں گی کہ جانور زمین پر ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ بارشیں میرا برساتے۔ آج چولستان کے لیے کتنی ہم نے نمازیں پڑھی، کتنی دعائیں کی، اور لیکن دعائیں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں، رد کی جا رہی ہیں، اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، خشک سالی ہے، پانی کی کمی ہے، اور بڑا برا حال ہے چولستان کا۔ چونکہ میں تو خود تقریباً 15 دن اس کے اندر رہا، ورک کرتا رہا، تو بہرحال تو بارشیں ٹائم پر نہ ہونا، بارشوں کا نہ ہونا، یہ ہماری وہ وجہ ہے کہ جب ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے اموال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑیں گے تو ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، اور ایسے دشمن جو مسلمانوں کی، میری امت کی جمع پونجی کو لوٹ کر لے جائیں۔ IMF کیا ہے، یہ ورلڈ بینک کیا ہے، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، ہماری جمع پونجی کو نچوڑ کر لوٹ کر لے کے جا رہے ہیں۔ سود پر قرضے دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح دشمن ہمارے اوپر اور بھی کئی حوالے سے مسلط ہوں گے، اندرونی حوالے سے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن کا مقابلہ ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں، اور جس میں راہ ہے یا دوسرے لوگ پاکستان میں ہمارے اوپر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی طاقتیں کئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد پیمان کو ہم توڑیں گے تو پھر ہمارے اوپر ایسے دشمن مسلط ہوں گے جو ہماری جمع پونجی کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یعنی قانون شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ انہیں آپس کی جنگوں اور لڑائیوں میں مبتلا فرما دیں گے۔ یہیں سے ہم اندازہ لگائیں کہ آج حکومت، عدالتیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق، شریعت نبوی کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ ظاہری بات ہے نہیں کر رہی۔ جب نہیں کر رہی ہیں تو اسی لیے ہم آج نا اتفاقی کی وجہ سے آپس کی جنگوں میں مصروف ہیں۔ جب عدالت حق پر فیصلہ نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے ہم آپس میں لڑیں گے، ہم خود فیصل کریں گے، خود فیصل بن جائیں گے اور فیصلے کے لیں گے، حالانکہ
ریاست اس چیز کی پابند ہے. قاضی القضات کا عہدہ اس لیے ہے، قاضی اس لیے، عدالتیں اس لیے ہیں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں تاکہ آپس کی لڑائیوں سے بچا جا سکے. یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جو آج کے حالات پر 1000% کیا کروڑ فیصد سچ اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں. گویا کہ اس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ نبوت تھی وہ 1450 سال پہلے آج کے حالات کا مشاہدہ ہم سے زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں کر رہی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بتائی کہ جب یہ میری امت 5 چیزیں دیکھ لے تو پھر 5 چیزوں کا انتظار کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کی مانگنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے، آزمائشوں سے بچ نکلنے کی توفیق دے جہاں پر ہم معاشی تنگی میں پھنس چکے ہیں، مہنگائی میں پھنس چکے ہیں، اور بھی ہمارے ارد گرد سیاست جو ہے وہ آلودہ اور گندی ہو چکی ہے. تو ہم ان طوفانوں کے اندر پھنسے ہوں. اللہ ان آزمائشوں سے، ان طوفانوں سے ملک پاکستان کو، اہل پاکستان کو اور سب کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.